CS22 टिप्स एंड ट्रिक्स। तो पहली बुनियादी बात तो ये है कि यू मस्ट हैव द requisite passion in you. Unless you are passionate for that, there is a burning desire inside. You are committed, motivated, directed, and set a goal to achieve at every cost. That is the driving force, that is the pushing force, that is the real energy, that creates the stamina in you. ये वो चीज है जो आपको थकने नहीं देगी, क्योंकि ये काम करते हुए आपका दिल लगेगा. You will feel happy because daily you are going nearer and nearer to your aspired goal. तो लिहाजा the most important thing is how much passionate you are for this target, for this goal. ये लिहाजा हर बंदा जानता है कि what is that level. ये नहीं है कि अगर पुशिंग फोर्स ये है कि somebody asked me, किसी ने मुझे धक्का दे दिया आगे कि तू CSS कर, और वो बंदा पीछे को आ रहा है, पीछे से धक्का उसको आगे लेके जा रहा है. जी वालिदैन कह रहे हैं, जो वालिद साहब कह रहे हैं, या हस्बैंड कह रहे हैं बीवी को, न्यूली मैरिड कपल में ये भी हो सकता है कि तू CSS कर, मुझसे तो नहीं हुआ. तो वो फिर जो पुशिंग फोर्स है, दैट डिपेंड्स. देखना है कि द थिंग हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ओन सेल्फ और नॉट. लिहाजा दैट इज इंपॉर्टेंट. नंबर 2, इसमें जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो है क्रिटिकल एनालिसिस अबाउट द थिंग्स. अभी जैसे मैंने एक थोड़ी सी इकोनॉमी पर बात की, तो आपने देखा मैं कैसे बात ले गया कहाँ तक. चाइना भी आ गया, आसियान भी आ गया, इंडिया भी आ गया, TNCs का जिक्र हो गया, पाकिस्तान भी कवर कर लिया. ये होता है आपका क्रिटिकल एनालिसिस या एनालिटिकल अप्रोच टू द सब्जेक्ट. और ये अप्रोच कहते हैं प्रैग्मेटिक होनी चाहिए. प्रैग्मेटिज्म कहते हैं आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच कर रही हों बातें. और ग्राउंड रियलिटी से मैच करना किसे कहते हैं? ये होता है, जरा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल बात करने लगा हूं, कि आप उस मुल्क के कंस्ट्रेंट्स को कितना समझते हैं. क्योंकि टारगेट्स जब फिक्स किए जाते हैं, कीपिंग इन व्यू द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द कंट्री, कंस्ट्रेंट्स ऑफ द नेशन. ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स होती हैं 3. एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट दुनिया में फाइनेंस होता है. क्या आपके पास पैसा कितना है जिससे आपने आगे चलना है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपके प्रोजेक्ट्स अकॉर्डिंगली आप बड़े बड़े तो विजुअलाइज नहीं कर सकते. सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट फाइनेंसेस होता है कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज में कितना कुछ कर सकते हैं. जैसे आप CSS करें, आप कहें जी इंडिविजुअल हूं मैं, अब फाइनेंसेस पे इतने इन्वॉल्व नहीं होते, किताबें खरीदनी थोड़ी सी और बाकी स्टडी करना है. यहाँ कंस्ट्रेंट क्या है? यहाँ आपका एनर्जी और टाइम कंस्ट्रेंट है. क्या इतना टाइम दे सकते हैं? क्या आप 10 घंटे डेली अफोर्ड कर सकते हैं? यहाँ क्या है? टाइम कंस्ट्रेंट आ गया. एनर्जी कहते हैं स्टेमिना. क्या आप कंटिन्यूसली एक बुक को 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं और एक क्वेश्चन का आंसर तलाश करने की पोजीशन में हैं? दिस इज नोन एज द स्टेमिना. अगर किसी बंदे का स्टेमिना नहीं है, बुक रीडिंग की तरफ टिल्टेड नहीं है, उसका सर दर्द करना शुरू हो जाता है, तो वो गोया कि उसका एक कंस्ट्रेंट है. उसने देखना है कि मेरे ये कंस्ट्रेंट है, लेकिन अब मैं कैसे CSS करूं? फिर आते हैं वेरियस सॉल्यूशंस. जिस बंदे का कंस्ट्रेंट ये हो, मैं उसको कहता हूं, अगर वो किसी को लिसन करे, हियर करे, सुने, पढ़ने से तो उसको तकलीफ हो रही है, से उसको हेडेक होती है, नजर नहीं ज्यादा जमा सकता, तो वो फिर ऐसे करे. दुनिया में वीडियोस मौजूद हैं, टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, यूट्यूब भरी हुई है, मेरे जैसे नालायक बंदों के लेक्चर भी हैं. कम से कम ये सुनकर और कॉपी साथ रखे, की पॉइंट्स लिखना शुरू कर दे. अब देखें, उसने ओवरकम कर लिया अपने रीडिंग कंस्ट्रेंट को बाय स्विचिंग ओवर टू द लिसनिंग. ये है बेटा जिंदगी, हाउ टू लिव विद द कंस्ट्रेंट्स. ऑल्टरनेटिव दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन जब आप में पैशन है, एक गोल है, आप में कमिटमेंट है, तो फिर आप रास्ता निकाल लेते हैं. एक बंदे के कंस्ट्रेंट फाइनेंशियल है, वो किसी एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सकता, किसी टीचर को हायर नहीं कर सकता, नो प्रॉब्लम. कोई जरूरत नहीं एकेडमी और टीचर के पास जाने की. दे आर वेरी गुड बुक्स अवेलेबल. किताबें खरीदें, अपने पास रखें, और इंटरनेट पर, यूट्यूब पर चीजें देखें
बेहतरीन टीचर अवेलेबल हैं, बेहतरीन लेक्चर दिए हुए हैं दुनिया के हर टॉपिक पर, घर बैठे स्टडी करें। और मैं बताऊं 101 केसेस हैं, कोई एकेडमी उन्होंने ज्वाइन नहीं की, कहीं पैसा नहीं दिया, घर में बैठकर किताबें पढ़कर सीएसएस में थ्रू हुए और पुलिस सर्विस में, डीएमजी में मौजूद हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को ओवरकम करने का तरीका सीख लिया। दिस इज द वे हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। ये नहीं है कि पहले मैं कंस्ट्रेंट्स को खत्म करूं तो फिर, ये तो बेटा सारी जिंदगी कंस्ट्रेंट रहने, पैसों की कमी रहनी है, टाइम की कमी रहनी है, अच्छे लोग नहीं मिलने। इस दुनिया में ऐसे रहते हुए पैसों की कमी के बावजूद, अच्छे लोग नापैद होने के बावजूद, टाइम की कमी के बावजूद आपने आगे बढ़ना है। और इन मसाइल के बावजूद आगे बढ़ने का नाम ही सबसे बड़ी चीज है, यही जहानत है, यही आईक्यू है, यही ईक्यू है, और यही बड़े बनने की सबसे बड़ी जो सीक्रेट कहते हैं, यही सीक्रेट है। तीसरी बात, आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है दैट मस्ट बी देयर। इसके बगैर आप सीएसएस नहीं कर सकते, कि आप बेसिक जो इंग्लिश की गलतियां वो ना करें। क्योंकि मैं देखता हूं कि गलतियां बड़ी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट की गलतियां, कि ही वर्क्स, ही लीड्स, यू लीड एंड यू वर्क का इनको डिफरेंस आना चाहिए। नेगेटिव बनाना, ही डजंट वर्क, यू डोंट वर्क, दे मस्ट अंडरस्टैंड इट। फिर ही हैज डन दिस वर्क और दिस वर्क हैज बीन डन बाय हिम, पैसिव वॉइस बनाना आना चाहिए। अगर आप ये बेसिक गलती करेंगे, यकीन करें एग्जामिनर क्रॉस लगा देगा और प्रेपोजिशन प्रॉपर नहीं लगाते। अब ये कोई भी ग्रामर देखें, जितनी ज्यादा स्टडी करेंगे उतनी प्रेपोजिशन आपके ज़हन में आएगी। जैसे ही इज लुकिंग एट दिस फ्लावर, नॉट लुकिंग ऑन दिस फ्लावर। अब ये चीज है, ये स्टडी के साथ हो गया, लुक के बाद एट आना। ही इज सीनियर टू मी, हमने नहीं कहना ही इज सीनियर देन मी या ही इज सीनियर फ्रॉम मी, नो, ही इज सीनियर टू मी, ही इज जूनियर टू मी, ही इज इंफीरियर टू मी जी। अब ये जो प्रेपोजिशंस हैं, ये जितनी आप स्टडी करेंगे, अभी देखें मैं कहता हूं कि आप लकी हैं जिन्होंने अब स्टार्ट कर लिया फॉर द 22nd एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी जितना टाइम है, मैं बताऊं टॉप 10 में आ सकते हैं, जितना आपके पास टाइम है। जिन लाइन पर मैं आपको बताने लगा हूं, अगर आप इस पर मेहनत करें तो यू शुड बी एंड कुड बी इन द टॉप 10 लिस्ट, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 22 स्केल में आपने अभी अपना नाम लिखवा लिया। इसके बाद स्टेमिना की मैंने बात की है। चौथी बात, स्टार्ट में आप देखेंगे कि थोड़ा डिफिकल्टी होगी, बुक रीडिंग से बाहर गए होते हैं एकदम इम्तिहान के लिए, तो आपको तकलीफ होती है, सर दर्द भी होता है, सारा कुछ होता है। लेकिन मैं बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टडीज में जाना है। एकदम पहले दिन ही आप 12 घंटे स्टडी करेंगे तो आप ना परेशान हो जाएंगे, मुमकिन सर दर्द शुरू हो जाए, ज़्यादा थक जाएं, बोरियत हो जाए, अपसेट हो जाए अंदर से और डिसहार्ट हो जाए। जैसे कहते हैं ना कि जब ये एक्सरसाइज लोगों से करवाई जाती है तो पहले दिन ही नहीं कहते 100 बैठकें लगाओ तो 100 डांडे लगाओ। वो 100 डांड उसको कहेंगे तो मुमकिन 50 में डांड पर उठे ही ना वो जी। शुरू में भाई 3 डांडे लगाएं, 4 बैठकें लगाएं, नो प्रॉब्लम। हफ्ता भर 4-4 लगाते गए, फिर आप 6 लगा देंगे तो आपको मसला कोई नहीं होगा। यही चीज है कि आपने अगर आज 4 पेज पढ़े हैं तो 5 दिन 4-4 पेज पढ़ते जाएं, फिर आप 5 शुरू कर दें, 6 शुरू कर दें। क्योंकि ये जो हमारे असहाब है ना, ये यूं समझें कि ये एक बच्चे होते हैं, इनको सिखाना होता है। ये यूज टू कैसे होते हैं, आपने देखा नहीं है कि हमारी टीमें बाहर जाती हैं, सारी उम्र गेम कर रही होती हैं, जाकर नेट प्रैक्टिस करती हैं, उस एनवायरनमेंट में एक्लिमेटाइज करना होता है। बंदा पूछे कि जी ये 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है तो जाकर उस श्रीलंका में फिर जाकर लगे हुए हैं कि जी कैसे कैच करना है और कैसे बॉल को हिट करना है। तो क्या है, ये जो असाब हैं और जो मेंटल रिफ्लेक्सेस हैं, इनको हमने एक्लिमेटाइज करना है, इक्वेंट करना है विद द ग्राउंड रियलिटीज, और ये आहिस्ता आहिस्ता सीख जाते हैं। लेकिन खुशी की बात ये सीख जाते हैं, आप ये ना समझें कि वो जी मुझसे पढ़ी नहीं जानी, ये इंग्लिश आनी नहीं है। ये जिनको आई हुई है, इनको वो ये उस दौर से निकले जब कुछ नहीं आती थी।
ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہمیں کچھ نہیں آتا تھا. یہ کرنٹ افیئر کیا, ہمیں تو کرنٹ کا پتہ نہیں ہوتا تھا, سوائے بجلی کے کرنٹ کے ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا تھا یہ کرنٹ افیئر کیا ہوتا ہے جی. اور افیئر کا بھی ہمیں جو کرنٹ افیئر میں پتہ چلا, ورنہ ہمیں اور پتہ چلتا تھا کہ افیئر کیا ہوتے ہیں جی. پھر آ جاتا ہے جی کہ رٹا کا لیول کتنا ہے. یہ میں بتاؤں کہ تھوڑا سا رٹا چلتا ہے مثال کے طور پر, یہ رٹا کر لینا چاہیے تھوڑا سا, کہ کسی کی سینگ ہے, جب سے ابھی کسی نے سوال کیا کہ ریفرنسز دینے ہیں, مثلا کوٹیشنز ہیں, سینگ ہے, دنیا کی پرسنالٹیز نے چیزوں کے بارے میں ڈیفائن کیا ہوا ہے, آپ اس کو رٹیں. اسی طرح کوئی اچھا پیراگراف کہیں بڑا بمباسٹک, یہ ایک دوسرے کو ہم شیئر کرتے رہتے ہیں, یہ چیزیں رٹ لیں, اپنے پاس رکھ لیں اور جگہ جگہ فٹ کرتے جائیں جیسے موتی پرونے ہوتے ہیں. یہ بڑا امپیکٹ کریشن ہے. جیسے آپ مثال کے طور پر کلائمیٹ چینج ہے, اس کے بارے میں پریزیڈنٹ اوباما کے الفاظ ہیں, کوفی عنان کے الفاظ ہیں, جہاں بھی کریں گے تو اس میں ان کو مینشن کر دیجئے. یا کرپشن کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ڈیفینیشن ہے, اگر آپ کہیں جی ایمنسٹی انٹرنیشنل ڈیفائنز کرپشن لائک دس, اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. اپنے طرف سے کریں تو وہ ٹھیک ہے, وہ دیکھیں گے بھی کتنی ایکوریٹ ہے, بٹ if you say the Amnesty International has defined corruption like this, اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. تو یہ یہاں ڈٹا بری بات نہیں ہے. اب آ جاتی ہے جی سبجیکٹ سلیکشن. اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ بھائی صاحب سکورنگ کیا ہے اور میں کس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, یہ دونوں چیزیں چلنی ہیں. اب مثال کے طور پر انگلش لٹریچر ہے یا ہسٹریز ہیں, آپ کو پتا کہ ان کے زیادہ مارکس نہیں آتے, اور کمپیریٹیولی اگر آپ فزکس اور میتھمیٹکس رکھتے ہیں تو یہ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہیں, اس میں مارکس اگر آپ کا سوال صحیح ہے تو کاٹ ہی نہیں سکتے. ایک تو جنرل اصول یہ چلتا ہے کہ وہ تھوڑا ہسٹریز میں یا لٹریچر میں مارکس نہیں زیادہ آتے, اور فزکس میتھ جیسے سبجیکٹس میں آتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ آپ نہ ان کو اوائڈ کریں, اور میتھمیٹیکل اگر آپ سائنس بیک گراؤنڈ کے ہیں تو رکھیں, ورنہ نہیں. اب آ جاتے ہیں زیادہ تر ان بٹوین لوگ. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز اور پولیٹیکل سائنس آپ نے کیا ہے, تو اس سے ریلیٹڈ یو ایس ہسٹری کر لی. اب چونکہ یو ایس ہسٹری میں ایک تو ان کی دو تین چیزیں ہیں, سول وار ہے, اور سول وار کے بعد اس کی سیکنڈ ورلڈ وار میں رول ہے یو ایس اے کا, پھر وہ کولڈ وار میں یو ایس اے کا بہت بڑا رول ہے, اور کولڈ وار جو ہے ساری اینڈ آفٹر کولڈ وار سارے کرنٹ افیئر میں یو ایس اے امپورٹنٹ ایوری ویئر دنیا میں, نیٹو کے حوالے سے بھی ہے, ادروائز بھی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن ہے, وہ اتنا مشکل نہیں ہے, تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جرنلزم ہے, میس کمیونیکیشن, تو یہ سوشیالوجی, سوشل ورکس یا انٹرنیشنل لا دیکھ لیں. اگر آپ اس کو یہ چونکہ یہ کلچر ہے, پوری کرنٹ افیئر ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, انٹرنیشنل لا ہے, یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سپورٹنگ اگر ہو جائیں تو اچھا ہے. تو جس طرح اگر کوئی ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے ہے تو وہ اس کو میں کہوں گا کہ آپ ایگریکلچر رکھیں یا فورسٹری رکھیں یا باٹنی رکھیں, لیکن باقیوں کے لیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. یعنی اپنی بیک گراؤنڈ دیکھیں, اس لیے کہ جو آپ کا کالج یا یونیورسٹی میں اسٹڈی ہوئی ہے وہ ٹرمینالوجی, اس کے کانسیپٹس آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں, اس میں آپ نا ڈراسٹک مسٹیک نہیں کر سکتے. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ آپ ڈیورنگ اسٹڈیز نا کچھ گروپ بنا لیں اپنا, دو تین اسٹوڈنٹ اچھے جو قابل قسم کے ہوتے ہیں اور دلچسپی رکھتے ہیں ایکیڈیمکس میں, ان میں آپ شیئر کریں اور انٹریکٹ کریں, باتیں کریں ایک دوسرے سے. یہ دوسری جو چیٹ کرتے رہتے ہیں فضولیات, ادھر ادھر کے مذاق اور یہ وہ سیاست پاکستان کی, یہ چھوڑیں, فلسافیکل باتیں کریں. کیا جی یہ پرابلم ہے, کیا کیا سلوشن ہو سکتا ہے. دوسرا, ضروری نہیں ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کسی اکیڈمی کو جوائن کریں, کیوں اتنے پیسے لگائیں, جانا آنا یا بہت, تو مارکیٹ سے اچھی کتابیں خریدیں, موجود ہیں. اپنے دوستوں کے ساتھ چیٹ کریں, گھر پر تیار کریں. تیار کیسے کرنا ہے یہ میں بہت نقطے کی بات بتانے لگا ہوں. آپ نے اگر ایک چیپٹر پڑھا ہے, اگر آپ پڑھنے کے بعد اگلے پر چلے گئے تو آپ نے میرے حساب سے پڑھا ہی نہیں ہے. پڑھنا اس وقت مکمل ہوگا
جب آپ نے پڑھنے کے بعد اس کو بند کیا، اس کے مین پوائنٹ اور اسینشل میسیجز خود اپنی کاپی میں لکھنے کی پوزیشن میں آ گئے. unless you write it down you have not gone through that. پھر جب لکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھے تو وہ کچھ اور چیزیں بھول گئی ہیں اس کی. اس وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ جی مجھے سارا ذہن میں آ گیا. لکھتے ہوئے اگر پوائنٹ رہ گئے تو پھر آپ اس کو دوبارہ دیکھیں اور دوبارہ لکھیں. تو لہذا میک بریف نوٹس آف دیٹ وٹ ایور یو اسٹڈی اینڈ وٹ ایور یو لسن. رائٹ ناؤ میں جتنی باتیں کی ہیں اس کا بھی جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے کاپی پر پوائنٹ لکھتے جائیں گے، انہوں نے یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، یہ بھی کہا، اور پھر اس کو دوبارہ دیکھیں گے. جو میں بتا رہا ہوں دس از دا گیٹ وے ٹو سکسیس، ٹو سی ایس ایس. یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں جتنی میں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ریالٹی نہیں ہے، کوئی سیکرٹ نہیں ہے، کوئی ٹپ نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہے. اور پھر جب آپ نے سارا کر لیا، always switch over to the previous question asked up till now. وہ ہے آپ کا بہترین سیلف ایویلویشن. اگر آپ ان سوالوں کے جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں تو سمجھیں آپ کی تیاری ہوگی. کیونکہ ابھی ایک نے سوال کیا کہ میں کیسے محسوس کروں، میں نے سارے کمپلسری تیار کر لے ہیں کہ میں I have done well تو I must feel satisfied. تو اس کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا پرانے پیپر اٹھائیں اور دیکھیں کہ آر یو ان اے پوزیشن ٹو آنسر. پھر آ جاتا ہے جی کہ آپ کا ریٹن کوالیفائی ہو گیا، کیونکہ اس میں کچھ شاید وہ بھی اسٹوڈنٹ ہوں جنہوں نے انٹرویو دینا ہے اور وہ ریٹن کوالیفائی پچھلا کر چکے ہیں یا اب انہوں نے نیا جو ہے وہ کر لینا ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ جنرلی کیا سوال پوچھتے ہیں آپ سے. وہ جناب آپ سے آپشنل کے بارے میں کوشچن کریں گے تھوڑے لازمی، کیونکہ یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ وہ آپشنل پڑھ کر آئے ہیں، ان کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایویلویٹ کریں. پھر ایک انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے آپ کا جنرل نالج. تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک اخبار آپ نے لازمی پڑھنی. تو آج کل ہمارے سٹینڈرڈ اخباروں میں ڈان ہے، باقی اور بھی اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ چونکہ لیٹسٹ تمام ایشوز پر ڈسکشن ہوتی ہیں، اچھے رائٹر ہیں. پرٹیکولرلی جو ابھی سوال ہو رہا تھا نا، بھی کوئی غلط کو پڑھ بیٹھیں تو ساری سوچ ہی غلط ہو جائے گی، جب غلط کو سن بیٹھیں سارا بیڑا گرک ہی ہو جائے گا. تو آپ نہ پہلے پوچھ لیں، دیکھ لیں کہ بھائی صاحب یہ ویل اسٹیبلشڈ بندہ ہے، اچھی بات کرنے والا ہے، اچھا لکھنے والا ہے. اچھا بندے کا جب آرٹیکل ہے اس کو ضرور پڑھنا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں اکانومی پر اپنے دور میں شاہ جاوید برقی کو پڑھتا تھا. وہ اس لیے دو اس میں خوبیاں تھیں. وہ بہت پریگمیٹک تھا، گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتا تھا اور سمپل انگلش میں بات بتاتا، اس کی بات سمجھ آتی تھی. یہ میں آپ کو بتاؤں اچھے رائٹر کی کیا خصوصیت ہوتی ہے جو آپ بھی پیدا کر سکتے ہیں. وہ سادہ لکھتا ہے اور انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں لکھتا ہے، اس کی باتیں سمجھ آتی ہیں. اور یہ جو بہت ڈیفیکلٹ لکھتے ہیں دے آر ناٹ گڈ رائٹر، دے مے بی انٹلیکچوئل فلاسفر. اور بھائی صاحب جس کی بات ہی سمجھ نہیں آئی، جو کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پایا، تو میں نے اس کی فلاسفی کو کیا کرنا ہے. دنیا میں بتاؤں سب سے بڑے اچھے رائٹر وہ ڈکلیئر ہوئے ہیں جو کہ سادہ عام فہم زبان میں بات کرتے تھے. ان کی بات سمجھ آتی تھی، زیادہ لوگوں تک پہنچتی تھی. ورنہ آپ خود دیکھیں، اگر کوئی آپ کو دے دیں کوئی بہت مشکل سا، وہ آپ کہیں گے جی اس کے تو سمجھ ہی نہیں آتی. مے بی اے گڈ رائٹر. وہ تو انٹلیکچوئلز کے لیے ہو سکتا ہے بٹ ناٹ دا کامن پیپل. تو لہذا یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہائی ساؤنڈنگ ورڈ سے آپ امپریشن کریٹ کریں گے. امپریشن کریٹ کریں گے آپ انڈرسٹینڈیبل کریکٹ انگلش لینگویج کے ساتھ. دوسرا جنرل نالج کا وہ میں بتا رہا تھا کہ آپ ایک نیوز پیپر ضرور پڑھیں. اسی طرح آپ ایک اچھا چینل جو ہے، جیسے میں اپنے طور پر کہتا ہوں میں الجزیرہ دیکھتا ہوں آسانی سے، لیکن ساتھ اس کے دوسرا CNN بھی آ جاتا ہے، BBC بھی آ جاتا ہے. لیکن میں زیادہ جو ہے مجھے ان کی لینگویج، ان کا سٹائل، ان کی ڈاکومنٹریز وہ میرے جیسے بندے کو ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی. ریویو میں اگلی بات ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز، کہ یہ بندہ بات کر سکتا ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہے. اس کے سنٹینس جب بولتا ہے تو الفاظ ٹوٹتے تو نہیں ہیں، مکمل سنٹینس ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اردو میں یا انگلش میں، جس لینگویج میں وہ پوچھتے ہیں. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمیشہ اس لینگویج میں آنسر کرنا ہے جس لینگویج میں وہ کوشچن کرتے ہیں. اگر انگلش میں کیا تو کچھ ہو جائے آپ اردو میں جواب نہیں دے سکتے.
اگر اردو میں کیا نیور سوئچ اوور ٹو انگلش. سیم لینگویج, دس از دا ایٹیکیٹس آف کمیونیکیشن. دوسرا, انٹرویو میں دیکھیں وہ انٹرویو اس طرح کا نہیں ہے جس طرح نیلام گر ہوتا ہے کہ جی آپ بتائیں مینار پاکستان کی لمبائی کتنی ہے, یا ریور نائل لمبا کتنا ہے, ریور نائل لمبا ہے یا امیزن لمبا ہے, اس طرح کی باتیں نہیں ہیں. وہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ بتائیں کہ واٹ از دا ریلیشن شپ بٹوین گلوبلائزیشن اینڈ کرونا. Why corona became pandemic? Gentlemen, do you think the economic globalization has certain role in that? If yes, how? اب یہ سارے آپ کے کریٹیکل انالیسز, آپ کی جو مینٹل کینوس کا ایکسپینشن ہے وہ ریفلیکٹ وہاں انہوں نے دیکھنا ہے. یا پاکستان از پاسنگ تھرو این ایلنگ اکانومی, تو واٹ آر دا بیسٹ سولوشن ان یور مائنڈ, تو اپنا پوائنٹ آف ویو آپ پیش کریں. اس پر بڑا امپریشن پڑتا ہے کہ یعنی جیسے میں نے سٹارٹ میں عرض کیا کہ اس کے بارے میں بے شمار سولوشن ہے, بٹ آئی بلیو اینڈ آئی فیل دس از دا بیسٹ سولوشن, کیپنگ ان ود دا کنسٹرینٹس وی آر پاسنگ تھرو اور فیسنگ. ول پاور قائم رکھیں, اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے لیے ناکامیاں ہی نہیں رکھی ہوئی. وہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی خاص نسل کو آگے لے کے جاؤں گا, خاص علاقے کو آگے لے کے جاؤں گا, جی خاص بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو آگے لے کے جاؤں گا. وہ کہتا ہے یہ جو اچیومنٹ ہے, سکسیس ہے, کامیابی ہے اور عزتیں ہیں, یہ ہر بندے کا پریروگیٹو ہے, ہر بندہ جا سکتا ہے. لہذا ول پاور کریٹ کریں اور کبھی ریسورسز کو اپنے آڑے نہ آنے دیں. جیسے میں نے کہا فائنینشلی ویک ہوں نو پرابلم, کچھ بھی ریسورسز ہوں, انوائرمنٹ بھی ٹھیک نہ ہو, نیگیٹو ہو, حوصلہ افزائی نہ ہو رہے ہو دائیں بائیں سے, لیکن if you are determined you can clear the way, you can make the way. اور پھر آخری بات کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں, کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, میں صحیح کو ریوارڈ کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پارٹیسان نہیں ہے, وہ محنت کو دیکھے گا اور ریوارڈ کرے گا. اگر ایسے ہے تو لنک اپ ہو جائیں خدا کی ذات سے اور اس پر بھروسہ کریں کہ if I had made effort in the right direction, I will be rewarded by the God Almighty. So thank you very much. This was all.